بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شام ہو گئی تھی اور میں نے اب اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ارد گرد پڑے ہوئے اپنے اوزار اور لوگوں کے پرانے جوتے سمیٹ کر ایک جگہ پر رکھے اور اپنے نیچے پڑا ہوا چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹاٹ اٹھا کر جھاڑا اور تہہ لگا کر رکھا۔ ابھی میں یہ سب سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے ایک زنانہ آواز سنائی دی۔ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اسے سلائی کر دیں۔ میں جو اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں گھر جا رہا ہوں، ایک عورت ہونے کی وجہ سے اسے منع نہیں کر پایا اور دوبارہ وہ چمڑے کا ٹاٹ بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ٹوٹا ہوا جوتا میرے آگے رکھا تو میں جلدی جلدی بڑی مہارت اور نفاست کے ساتھ جوتے کو سلائی کرنے لگ گیا۔ تب تک وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ اس کے ننگے پاؤں کے لیے میں پہلے سے ہی اسے ایک جوتا دے چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا اور یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی تھی، کیونکہ عموماً اس طرح لڑکی باہر نہیں نکلتی، اور وہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، وہ کیسے اس لباس میں اتنی اطمینان سے کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس وقت ایک دلہن کے روپ میں کھڑی تھی۔ میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش میں جلدی جلدی اس کا کام کر رہا تھا، اور پھر تقریباً 10 منٹ کی محنت کے بعد میں نے اسے جوتا واپس کر دیا۔ اس نے اپنے پیر میں پہن کر دیکھا، پھر میرا شکریہ ادا کیا۔ کہنے لگی، میں معذرت چاہتی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو دے دیتی۔ مجھے آپ کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن پھر شاید آپ میرا کام نہ کرتے۔ اس لڑکی نے بڑی شرمندگی سے مجھے کہا، لیکن میں نے نظریں جھکاتے ہوئے ہی اسے جواب دیا اور کہا کہ اگر آپ پہلے بھی بتا دیتی تو میں پھر بھی آپ کا جوتا سلائی کر دیتا۔ آپ کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے اور میں چونکہ اسی طرح مدد کر سکتا ہوں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ جیسے متاثر سی نظر آئی۔ میرا خیال تھا کہ جوتا بنوانے کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی، لیکن وہ تو وہیں پر کھڑی تھی اور بدستور بڑی دلچسپی سے مجھے کام کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سب چیزیں سمیٹ کر میں نے اپنا تھیلا اٹھایا اور جوتا پہن کر گھر کے لیے نکلنے لگا کہ پیچھے سے پھر اس کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی، وہ دراصل مجھے ایک اور مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے ذرا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، دراصل میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں اور اب اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس عورت نے کہا تو میں نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ میری بات کا مفہوم سمجھ کر وہ کہنے لگی، نہیں میں دلہن نہیں ہوں، یہ تو میری کالج میں ایک فینسی ڈریس شو تھا جس کے لیے مجھے یہ لباس اور انداز اختیار کرنا پڑا۔ اس نے جلدی سے مجھے جواب دیا تو میرا دل پھر بھی کچھ مطمئن نہیں ہوا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ اب سے پہلے تک کہاں پر رہ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، دراصل میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میری سوتیلی ماں ہے، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں چونکہ اس کی کچھ نہیں لگتی اور اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کالج کے بعد میں ادھر ادھر پھر رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں۔ سوتیلی ماں بہت ظالم اور ضدی عورت ہے، وہ کبھی مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے گی۔ اس لڑکی نے بڑی بے چارگی سے کہا تو میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی اب ایک بات تو طے تھی، میں اس کو اس حالت میں یوں سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے فی الحال اپنے گھر اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا اور اسے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک غریب موچی ہوں، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اگر تم وہاں پر رہنا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس لڑکی کی مرضی پر بات چھوڑ دی۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر میرے ساتھ چل دی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے راستے میں مختلف سوچیں میرے دماغ میں چکرا رہی تھیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو سچا سمجھوں یا کوئی جھوٹ، کیونکہ جو اس کی ظاہری حالت تھی وہ تو بہت اچھی تھی، لیکن اس کے کہنے کے مطابق اس کی سوتیلی ماں بہت ظالم ہے، اس پہ اکثر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہے اور اب اسے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے اس پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن صرف ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دی تاکہ وہ یہاں وہاں بھٹکتی نہ پھرے۔ گھر آیا تو اماں سامنے ہی بیٹھی ہوئی اپنا سر دبا رہی تھیں۔ اماں کو سلام کر کے میں نے اپنا تھیلا مخصوص جگہ پر رکھا اور پوچھا، کیا ہوا اماں،
तबीयत तो ठीक है? वो कहने लगी, बस तेरी फुफ्फो ने सुबह से शोर मचाया हुआ है, उसकी वजह से सर में दर्द हो गया। तू बता कैसा दिन रहा? अम्मा ने रोज़ का सवाल किया और मैंने सर हिला दिया। इतने में अम्मा की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसने मुझे हैरत और दुख भरी निगाहों से देखा। अम्मा की निगाहें समझकर मैं एकदम गड़बड़ा गया और जल्दी से कहने लगा, अम्मा ऐसी वैसी हरगिज़ बात नहीं है जो तू समझ रही है। दरअसल ये लड़की बेआसरा है, इसे सहारे की ज़रूरत थी। मैं इसे वक्ती तौर पर घर ले आया हूँ, 2-4 दिन रहेगी, फिर तब तक इसका कोई ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने अम्मा को मुतमईन करने के लिए जल्दी जल्दी सारी बात बताई। ताहम अम्मा कुछ नहीं बोली और चुप रही। वो लड़की अम्मा के पास जाकर बैठ गई और नज़रें झुकाकर नीचे देख रही थी, जबकि अम्मा मुसलसल उस पर नज़रें गाड़े हुए थी, जैसे आंखों ही आंखों में उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेंगी। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा उस लड़की के साथ काफ़ी देर तक बातों में लगी रहीं। मुझे मालूम था कि अम्मा जब तक उसका सारा इंटरव्यू नहीं कर लेंगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगी। और वही हुआ। जब अम्मा को इस बात का यकीन आ गया कि वो लड़की वाकई मजलूम है और बेबसी की इंतहा पर है, तो अम्मा ने उसे अपने साथ गले लगा लिया और उसके साथ ही सिसकने लगी। अम्मा ऐसी मासूम थी। उस लड़की और अम्मा में बहुत दोस्ती हो गई। हालांकि मेरी 2 छोटी बहनें भी थीं, लेकिन उन दोनों ने अभी उसे इतना मुंह नहीं लगाया था। वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखती थी, जबकि अम्मा हर वक्त उसके साथ लगी रहती। उस लड़की को इस घर में 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अब उसने दोबारा यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया। वो अम्मा के कपड़े पहनकर गुजारा कर रही थी। उसका दुल्हन वाला लिबास इसी तरह कमरे में एक हैंगर पर लटका हुआ था। आते जाते जब भी मेरी निगाह उस पर पड़ती तो दिल में अजीब सी गुदगुदी सी होती। मैं एक आम और गरीब सा मोची हूँ। मेरा नाम इब्रार है और मैं 2 बहनों के साथ, अपने माँ बाप और एक फुफ्फो के साथ इस छोटे से घर में रहता हूँ। वैसे तो मैं अभी पढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम बदल रहा था, उन्हें रोज़ बुखार हो जाता था। इलाके की डिस्पेंसरी से दवा लेने के बावजूद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यही वजह थी कि अब्बा की जगह आजकल मैं काम पर चला जाता और अब्बा के अड्डे पर बैठकर अब्बा का काम किया करता। हालांकि मुझे ये काम पसंद नहीं था। मैं जब छोटा था तो अब्बा को मना किया करता था और अब्बा बस मुस्कुरा कर मेरी बातें सुनता रहता। मुझे गुस्सा आता था कि मेरा बाप लोगों के जूते पकड़कर सिलाई करता है, लेकिन अब्बा कहता था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमेशा हमारे आमाल छोटा और बड़ा बनाते हैं। तो इस बात की फ़िक्र मत कर कि तेरा बाप लोगों के जूते सिलाई करता है। तू ये सोच कि मेरे अमल से लोगों को कितना सुकून मिलता है, उनके पैरों को राहत मिलती है, वो खुश होते हैं। अब्बा की अपनी ही मंतक थी, लेकिन मैं इस काम को चूँकि पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ लिख कर दफ्तर में नौकरी करना चाहता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मजबूरी के आलम में यहाँ पर आकर बैठ जाता, क्योंकि इसके अलावा हमारी आमदनी का और कोई ज़रिया भी नहीं था। अब्बा को देखते देखते न जाने कब मैं भी ये काम सीख गया था। मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हालांकि मैं अब्बा के पास ज़रा थोड़े वक्त के लिए ही आता जाता था और आज तक मैंने कभी अब्बा के औजारों को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अब्बा की तबीयत की ख़राबी के बाद सब कुछ बदल कर रह गया। एक रोज़ मैं मखसूस वक्त पर इधर आकर बैठ जाता और उन लोगों के जूते सिलाई करके पैसे कमाता। शाम को जितनी भी कमाई होती वो जाकर अम्मा के हाथ पर रख देता। मेरे पास अब्बा जितना काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतने पैसे आ जाते थे कि रोज़ का खाना पीना हो जाता था। घर में मेरी एक फुफ्फो भी थी। फुफ्फो के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम था कि जवानी में उनकी शादी की गई थी, लेकिन उनका शौहर अच्छा नहीं निकला और उसने फुफ्फो के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो बहाने बहाने से फुफ्फो के ऊपर जुल्म करता, उन्हें मारता पीटता और कई कई दिन तक कमरे में भूखा प्यासा कैद कर देता। फुफ्फो ने बहुत अरसा उसके जुल्म बर्दाश्त किए, सिर्फ इस वजह से कि उनका घर बस जाए। लेकिन वो शख्स तो हमारी सोच से भी ज़्यादा कमीना निकला। उसने फुफ्फो के ऊपर जुल्म की हर हद क्रॉस कर दी। वो नफसियाती मरीज़ था। यही वजह थी कि एक दिन जब अब्बा अपनी बहन से मिलने के लिए गए तो वो कमरे में बंद थी और भूख प्यास से नढाल पड़ी हुई थी। अब्बा ने तो वावेला मचा दिया, अपने बहनोई को खूब बुरा भला कहा। अब्बा तो गुस्से में जैसे पागल हो गए।
اپنی اکلوتی بہن کا یہ حال دیکھ کر ابا کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے وہاں سے کمرے کا تالا توڑ کر اپنی بہن کو باہر نکالا اور ساتھ لے کر آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن پھپھو گھر پر ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن ان سارے حالات سے گزر کر پھپھو اب کچھ نفسیاتی سی ہو گئی ہیں۔ کبھی وہ بے تحاشا ہنسنے لگتی ہیں، کبھی رونے لگتی ہیں، اسی طرح کبھی وہ سارا دن بولتی رہتی ہیں اور کبھی کئی دن چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں۔ پھپھو کی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے پھپھو کو زیادہ تر ایک کمرے میں ہی رکھا جاتا ہے، انہیں کسی کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا، کیونکہ اس طرح ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ 2-3 بار امی پر حملہ کر چکی تھیں اور اس حملے میں امی کو شدید چوٹیں آئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی کوشش ہوتی کہ پھپھو زیادہ تر گھر پر ہی رہیں۔ پھپھو کا گھر میں ابا سے رویہ ٹھیک تھا، وہ ابا کے کام بھاگ کر کرنے کی کوشش کرتی، ان کے پاس بیٹھ کر کتنی دیر باتیں کرتی رہتی۔ اس معاملے میں ابا خاموشی سے بیٹھ کر سنتا رہتا۔ پھپھو کبھی بیٹھے زمانے بھر کی باتیں کرتی، جب وہ بیمار تھیں، اس گھر میں قید تھیں، اور کبھی وہ اپنے اور ابا کے بچپن کی باتیں کرتی۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں تو پھپھو سے خوفزدہ رہتی تھیں، ان کا خیال تھا کہ پھپھو انہیں بری طرح گھورتی ہیں، اور کسی دن اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے۔ دونوں چھوٹی بہنیں ابھی میٹرک میں پڑھ رہی تھیں، وہ دونوں جڑواں تھیں، یہی وجہ تھی کہ گھر بھر کی لاڈلی تھیں اور گھر کی رونق بھی انہی سے تھی۔ میں چونکہ اب 20 سال کا ایک جوان شخص تھا اور ابا کی جگہ آج کل میں کام سنبھال رہا تھا، اسی لیے ذمہ داری بھی زیادہ پڑ گئی تھی۔ ابا تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن اچانک اس بیماری نے بستر پر ہی لگا دیا۔ علاج چل رہا تھا، ڈاکٹر کا خیال تھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ابا کے اڈے پر جاتے ہوئے مجھے 3-4 دن ہی ہوئے تھے کہ یہ لڑکی آج مجھے مل گئی۔ میں اسے گھر تو لے آیا، لیکن اماں کا خیال تھا کہ اس طرح کسی لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آنا مناسب نہیں ہے، نہ جانے اس نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ اماں، میں نے تو نیکی کی ہے، ہو سکتا ہے جو کچھ اس نے مجھے بتایا ہو وہ سچ ہی ہو، اس لیے آپ خیال مت کریں، وہ 2-4 دن میں چلی جائے گی۔ لیکن وہ تو جیسے اس گھر میں سیٹ ہو گئی تھی اور اب یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب میں شام کو کام سے واپس آیا تو میری چھوٹی بہن بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ تمہارے چہرے پر اس طرح ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، بھائی آج ایک بہت عجیب سی بات ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر ابھی بھی خوف نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کیسی بات؟ تو وہ کہنے لگی، بھائی میں آج اس لڑکی کو کمرے میں ڈھونڈنے آئی تھی، ہمارا خیال تھا کہ ہم مل کر کھیلتے ہیں، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، وہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ مجھے صحیح معنوں میں اب تشویش ہونے لگی کہ آخر وہ کہاں گئی، وہ ہمارے گھر میں مہمان ہے اور اس طرح بغیر بتائے وہ کہاں چلی گئی۔ یہی سوچ کر میں اوپر چھت پر جانے لگی تھی کہ اماں سے پوچھوں، شاید وہ انہیں کچھ بتا کر گئی ہو، لیکن جب میں نے چھت پر جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ کمرے سے برآمد ہوئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آؤ چھت پر جا کر مل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اسے اس طرح کمرے سے نکلتے دیکھا تو حیران رہ گئی اور خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم کمرے میں تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں ابھی تمہارے سامنے ہی تو کمرے سے آئی ہوں، جبکہ بھائی خدا کی قسم میں پہلے کمرے میں دیکھنے گئی تھی تو وہ کمرے میں کہیں پر بھی موجود نہیں تھی، لیکن نہ جانے دوبارہ وہ وہاں پر کیسے آ گئی، حالانکہ میں تو سامنے ہی تھی۔ چھوٹی بہن نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، لیکن میں نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں پہلے نظر نہ آیا ہو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس سے پریشان ہوا جائے، تم بھی ٹینشن نہیں لو اور اس بات کو بھول جاؤ۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو تو سمجھا دیا، لیکن خود میں اپنے آپ میں الجھ گیا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس کمرے میں وہ پہلے موجود نہیں تھی اب وہ وہیں سے باہر نکلی ہو۔ یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں تھوڑا ٹھٹک گیا تھا، میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا کہ سامنے سے وہ چلتی ہوئی آئی اور آ کر میرے قریب کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے نہ سمجھی سو اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، دراصل میں بازار جانا چاہتی ہوں، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی مرضی کی مالک ہو،
جہاں پر آنا جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، لیکن وہ تو جیسے خاموشی سے وہیں پر کھڑی رہی۔ پھر کہنے لگی میں دراصل تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو آج تک اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نہیں گیا، اس لیے تم ایسا کرو، تم میری بہنوں میں سے کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مایوسی چھا گئی، لیکن وہ اس کے بعد کچھ بولی نہیں۔ اسے انکار کر کے مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کسی کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ ویسے بھی جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں پر پہلے بھی اس لڑکی کے آنے سے عجیب عجیب باتیں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن اماں ان سب کا منہ توڑ جواب دے دیتی تھیں، اور اگر ان محلے والوں میں سے مجھے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا کسی نے تو نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ اور پھر یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی جب پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھپھو کا حال چال پوچھنے لگا۔ پھپھو کو مجھ سے بہت محبت تھی، وہ اکثر مجھے بٹھا کر میرا ہاتھ تھام کر بیٹھی رہتی اور محبت سے مجھے دیکھتی رہتی۔ ابھی بھی پھپھو نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر اچانک مجھے کہنے لگی، ابرار بیٹا، جس لڑکی کو تو گھر لے کر آیا ہے وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے اور اصل میں کچھ اور ہے۔ تو اسے جہاں لے کر آیا ہے وہاں واپس بھیج دے، یہ نہ ہو تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ پھپھو نے عجیب پراسرار انداز سے کہا تو میں نے نا سمجھی سے پھپھو کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی مصیبت پھپھو؟ وہ تو ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے، وہ کیسے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے؟ میں نے پھپھو سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، تو نہیں جانتا، لیکن جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ کچھ اور ہی ہے۔ میں تو تجھے صرف خبردار کرنا چاہتی ہوں، اس لڑکی کو یہاں سے نکال دے۔ پھپھو نے جب یہ کہا تو میں ٹھٹک سا گیا اور مجھے اپنی چھوٹی بہن کی بات بھی یاد آئی۔ اب میں صحیح معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ میں اب جلد سے جلد اس لڑکی سے اس سلسلے میں دو ٹوک بات کروں گا تاکہ جو بھی معاملہ ہے وہ خود نمٹائے اور ہمارے گھر سے چپ چاپ چلی جائے۔ اگلے ہی دن مجھے موقع مل گیا جب وہ چھت پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی چھت پر چلا آیا، اسے مخاطب کر کے کہا کہ سنو، اب تمہیں اتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے، تم اب اپنے گھر واپس چلی جاؤ، یوں ہمارے گھر اتنی دن تک رہنا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اب تمہاری سوتیلی ماں کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو اور وہ تمہیں گھر میں رہنے دے اور دوبارہ تنگ نہ کرے۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم یہاں سے واپس چلی جاؤ، اتنے دن تک یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس سے نظریں چرائیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں دراصل ابھی واپس نہیں جا سکتی، تم اس بات کو سمجھو۔ اس نے بیچارگی سے کہا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظر چرا کر کہنے لگی، دراصل ایک بات ہے جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتائی۔ اس نے کہا تو میں نے چونک کر اسے پوچھا، کون سی بات؟ تو وہ آہستگی سے کہنے لگی، دراصل میں ایک جن زادی ہوں اور جنات کی دنیا میں رہتی ہوں۔ اس نے جیسے مجھ پر انکشاف کیا اور میں تو پورا کا پورا ہل کے رہ گیا۔ میں نے خوف بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جن زادی؟ وہ کہنے لگی، ہاں جن زادی، دراصل میں ایک جن زادی ہی ہوں اور جنات کی دنیا سے یہاں پر آئی ہوں۔ میرے ابا میری شادی زبردستی کسی کے ساتھ کروا رہے تھے اور وہ شادی میرے حق میں نہیں تھی، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ اس نے اپنے بارے میں سچائی بتائی تو میں نے شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو نا؟ میں نے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک جن زادی ہوں اور جنات کی دنیا سے ہی یہاں پر آئی ہوں۔ دراصل میں نے یہاں آنا تو نہیں تھا، لیکن بس مجھے اس دنیا سے بھاگنا تھا، مجھے اپنی شادی سے بھاگنا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں پر آ گئی۔ اور اب یہاں پر یہ سب مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، میرا واپس جانے کو دل نہیں کر رہا۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے جو مجھے واپس جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اس جن زادی نے کہا تو میں نے پوچھا، کون سی بات؟ میرا سوال سن کر اس نے نگاہیں جھکا لی اور پھر آہستہ آواز میں بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھے اچھے لگتے ہو، یہی وجہ ہے میں واپس جانے سے ڈرتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آزردہ سی ہو گئی۔ اس کی بات میرے لیے بھی بہت حیران کن تھی، میں نے تو کبھی اس کے بارے میں اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا
اور پھر نہ جانے اس کے دل میں یہ سب کیسے آ گیا۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ تاہم اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں بولا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے واپس جانے پر رضامند کر لوں گا اور اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں حقیقت نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں گھر والوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا تو شاید وہ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے اور الٹا وہ میرے ساتھ بھی ناراض ہوتے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پیچھے میری چھوٹی بہن نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں، اور خوف کے مارے وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب کچھ گرنے کی آواز آئی تو میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور اسے بے ہوشی کے ساتھ نیچے گرے ہوئے دیکھا تو میرے اپنے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں جلدی سے اسے اٹھا کر نیچے کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش تو آ گیا، لیکن وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی اور خوف بھری نگاہوں سے وہ کبھی میری طرف اور کبھی اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب اس جن زادی سے خوف زدہ ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں اس طرح دیکھ رہی ہے، لیکن وہ زبان سے کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر میں نے بھی اسے اشارہ کر کے خاموش رہنے کا کہا۔ چھوٹی بہن کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تاہم 1-2 دن کے بعد میں نے دوبارہ اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، یہاں پر تمہارا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی میں واپس نہیں جا سکتی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ وہ جن زادی روتے ہوئے میرے آگے فریاد کر رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں بے بس سا ہو کر چپ ہو گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح رو رہی ہے۔ بے شک وہ ایک جن زادی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی نا، اور اس کے آنسو میرے دل پر اثر کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن اس دن سے پریشان سی تھی۔ اس نے گھر والوں کو تو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پریشان ہے اور خاموشی سے صرف اس بات کی منتظر ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اس جن زادی کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب یہاں سے چلی جائے، وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر میں نیچے آ گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرا دل اداس ہو گیا ہے اور میں خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے جب دروازے پر کوئی فقیر آیا۔ میں اس وقت ابھی گھر آیا ہی تھا۔ دروازے کی آواز سنی تو میں باہر آ گیا۔ وہ فقیر مجھے کہنے لگا کہ مجھے کچھ خیرات دے دو۔ میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے اسے وہ دینا چاہے، لیکن وہ کہنے لگا نہیں یہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارے گھر سے کچھ اور چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پوچھا کیا چاہیے آپ کو؟ تو وہ میرے قریب ہو کر بولا مجھے وہ لڑکی چاہیے، وہ جن زادی چاہیے جو تمہارے گھر میں پناہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس فقیر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت اور خوف بھرے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر آہستہ آواز میں اس سے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ بڑے پراسرار طریقے سے مسکرایا، کہنے لگا تم ایک بار اسے بلا دو، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے جانتا ہوں۔ گو کہ میں اندر سے بے تحاشا خوفزدہ ہو چکا تھا، لیکن اب جب میں نے یہ مصیبت سر لے ہی لی تھی تو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے نکلنا ہی تھا۔ میں نے اندر آ کر اس جن زادی کو بلایا، اسے کہا کہ باہر کوئی تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ یقیناً میرے ابا ہی ہوں گے، ان کے علاوہ مجھ تک اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہا کہ وہ کوئی فقیر ہیں، جبکہ تم تو شہنشاہ جنات کی بیٹی ہو اور تم تو کافی امیر ہوگی، جبکہ اس نے تو بہت میلے کچیلے اور برے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا حال بھی کافی برا ہے۔ میں نے اسے کہا تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی ابا جب بھی باہر نکلتے ہیں یا کسی جگہ کا دورہ کرتے ہیں تو وہ اسی حلیے میں نکلتے ہیں، لوگ ان کو نہیں پہچانتے، کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ شہنشاہ جنات ہیں، صرف گھر کے افراد اور ابا کے چند خاص ملازم انہیں پہچانتے ہیں۔ اس جن زادی نے کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جا کر دیکھ لو، تمہارے ابا باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، اگر میں گئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے، اور میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں تمہارے ساتھ یہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس جن زادی نے عجیب سے انداز میں کہا، مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگا، تاہم میں چپ ہو گیا، یہی سوچ کر رہ گیا کہ یہ ان دونوں باپ بیٹی کی بات ہے۔ میں نے باہر آ کر اس کے باپ کو بتا دیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا باپ ہے
جو اپنی بیٹی کو زبردستی نہیں لے کے گیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے باپ کا انداز بھی بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ میں اب سچ مچ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ حالات عجیب ہی ہوتے جا رہے تھے۔ اس وقت مجھے سب کچھ بھولا ہوا تھا سوائے اس بات کے کہ مجھے اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے۔ ابا کی حالت بھی ابھی بہتر نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ بہتر ہوتے تو شاید میں گھر پر رہ کر اس مسئلے کا حل کر لیتا، لیکن ابھی مجھے کام پر جانا پڑتا تھا۔ اگر ایک دن بھی کام کا ناغہ ہو جاتا تو گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ ابھی بھی ایسے ہوا تھا۔ میں اگلے دن الجھا سا کام پر آ گیا، لیکن میرا دھیان ان دونوں باپ بیٹی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ بیٹی بھی چلی جائے اور باپ سے بھی جان چھوٹ جائے۔ لیکن اصل پریشانی تو مجھے اپنے دل سے ہو رہی تھی۔ میرا دل خواہ اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اور میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرا اور اس کا ساتھ ممکن نہیں۔ آج یا کل اسے واپس جانا ہی ہے، تو پھر میں کیوں اپنا دل اس کے ساتھ لگاؤں، جبکہ ابھی میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ میری 2 جوان بہنیں ہیں، ایک بیمار پھپھو ہے، اور پھر اس کے علاوہ ابا کا علاج کروانا ہے۔ میں کیسے ابھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ یہی سوچ کر میں خود کو ڈپٹ رہا تھا کہ اتنے میں سامنے وہی کل والا فقیر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر میں تھوڑا ڈر گیا اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں بڑے چوکنے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ کچھ کرے گا تو میں فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ چند لمحے بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی تمہارے عشق میں مبتلا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، اور نہ جانے کس طرح میرا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا۔ تو وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں، تبھی وہ اپنی شادی سے بھاگ گئی تھی۔ اس فقیر کی بات سن کر میں نے فوراً اس کی تردید کی اور اسے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تب مجھے جانتی بھی نہیں تھی، وہ تو بعد میں اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا تو اس لیے وہ میرے پاس آئی تھی، وہ تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے فوراً سے اس لڑکی کی حمایت کی، لیکن میری بات سن کر وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ کہنے لگا، میں اپنی بیٹی کو تم سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، یقیناً وہ تمہیں پہلے سے جانتی تھی اور اسی لیے وہ اپنی شادی سے بھاگ گئی تھی۔ اب تم اسے جانتے تھے یا نہیں یہ بات الگ ہے۔ اس فقیر کی یہ بات مجھے الجھا گئی۔ آخر وہ لڑکی مجھے کیسے جانتی تھی جبکہ میں اس سے کبھی ملا نہیں اور نہ ہی اسے جانتا تھا؟ پھر وہ مجھے کیسے جانتی تھی؟ یہ بات میرے دل و دماغ میں الجھن پیدا کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں گھر جاتے ہی اس سے یہ بات پوچھوں گا۔ میرے چہرے پر شاید یہ سب بات اس فقیر نے بھی پڑھ لی۔ کہنے لگا، ہاں تمہیں ضرور اس سے پوچھنا چاہیے، تبھی تمہیں سچ کا اندازہ ہوگا۔ میں نے گھر آتے ہی اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ نظر چرا گئی۔ مجھے اس کے باپ کی بات پر یقین آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تم جان بوجھ کر میرے گھر آئیں، جان بوجھ کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے جیسے ضد ہوتے ہوئے اسے کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ کہنے لگی، دراصل ایک دن جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس دنیا کی سیر کے لیے آئی تھی تو تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ تم بڑے انہماک سے اپنا کام کر رہے تھے اور تمہارا سر جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی تم نے نگاہیں اٹھائیں تمہاری آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چمک نظر آئی، اور تبھی میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھی۔ وہاں پر کئی جن زادے میرے قدموں میں اپنا سر رکھ کر بیٹھے ہوتے تھے، لیکن میں کسی پر ایک نگاہ تک نہ ڈالتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیسے اس دن میرا غرور ٹوٹ گیا اور میں تمہارے آگے اپنا دل ہار گئی۔ وہ دن اور پھر میری شادی کا دن آن پہنچا۔ میں اپنے ابا سے بہت لڑی، میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائیں اور ابھی میری شادی نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے اور مجبوراً مجھے شادی والے دن بھاگ کر یہاں آنا پڑا۔ میرے پاس یہاں اور کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے جھوٹی کہانی بنائی اور تمہارے گھر تک رسائی حاصل کر لی۔ اب تمہاری مہربانی، تم مجھے اس گھر سے مت نکالنا، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ اس جن زادی نے مجھ سے کہا تو میں جیسے بے بس سا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے یہاں سے لے کر جاؤں، کس طرح اس کے باپ کے حوالے کروں، جبکہ وہ یہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور اب تو میری چھوٹی بہن بھی بار بار مجھے کہتی کہ بھائی اسے واپس بھیجیں، یہ نہ ہو یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے، اور میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہ جاتا۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ ہی وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرے گی،
لیکن میں پھر بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو اس کا باپ پھر میرے پاس آن پہنچا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ کی بتائی ہوئی سب باتیں سچ تھی، اور اب آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ کیسے کروں۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو وہ میرے پاس چلی آئے گی۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر اس کے باپ نے مجھے جو کچھ کہا وہ سن کر میں نے اس پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اور پھر تقریباً 1-2 دن کے بعد میں نے اس جن زادی سے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو، ہمیں کچھ چیزیں لینی ہیں۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوئی، کہنے لگی کہ پہلے تو تم نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب کیا بات ہے؟ میں نے ایک دم اس سے نظریں چرائی، کہنے لگا بس یوں ہی آج کچھ لینا تھا تو سوچا تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں۔ میری اتنی سی توجہ پا کے وہ خوش ہو گئی، جھٹ سے تیار ہو کر میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ میں اپنے دل میں تھوڑی سی شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا کہ جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں تو نہ جانے وہ کیا سمجھے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے شرمندگی تو ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا، یہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ بازار میں اسے اسی جگہ پر لے آیا جہاں پر وہ پہلی بار مجھے ملی تھی، یعنی اپنے اڈے پر۔ وہاں پر میں نے اسے ایک جگہ بیٹھنے کا کہا اور وہاں بنی قریبی ایک دکان میں چلا گیا۔ میں نے وہاں سے اس کے لیے کچھ چیزیں خریدی، انہیں پیک کروا کر واپس اس کے پاس آیا۔ میں نے اسے وہ تحفہ دیا اور کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں جیسے جگنوں سے چمکنے لگے۔ ابھی ہم دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہی فقیر جو کہ اس جن زادی کا باپ تھا وہ وہاں پر آ گیا۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کی نگاہیں ایک دم بے یقینی سے مجھ پر آ کر رک گئیں۔ میں نے اپنی نظریں چرا لیں، اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ اس کے باپ نے محبت سے اسے اپنے گلے سے لگایا، کہنے لگا تم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بھلا کوئی اپنا گھر بار بھی یوں چھوڑتا ہے؟ اس کے باپ کی آنکھوں میں نمی سی تھی، لیکن وہ پھر بھی مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے اپنے باپ کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ اس کے باپ نے اسے کتنی دیر اپنے ساتھ لگائے رکھا، پھر اچانک ہی اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں اب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں بڑی سختی سی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ کہنے لگی میں واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں پہ رہنا ہے، میں یہاں پر اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہیں چھوڑ دیں ابا جان۔ اس نے اپنے باپ سے التجا کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا باپ کہنے لگا کہ تم سمجھ نہیں رہی، تم ایک جن زادی ہو، آنے والے وقت میں تم تخت پر بیٹھو گی، میں تمہیں یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے کچھ دن یہاں پر رہ کر اپنا شوق پورا کر لیا ہے، لیکن اب آئندہ کے لیے تمہیں میں ہرگز یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی تمہارا دلہا بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم اسے بیچ راستے میں چھوڑ آئی ہو، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ جنات کے بیچ جب ایک بار رشتے پکے ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اس لیے تم لاکھ چاہو اب اس شادی سے نہیں بھاگ سکتی، تمہیں وہیں پر شادی کرنا ہوگی۔ اس لیے میں آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ واپس چلو، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں، اور جب تک تمہیں سمجھ نہیں آئے گی میں تب تک تمہیں وہاں سے نہیں نکالوں گا۔ اس کے باپ نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رو دی۔ میرے اپنے دل کو ایک دم کچھ ہوا تھا۔ میں نے اس کے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اس طرح مت ڈانٹیں، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ کچھ دن کے بعد اسے لے جائیں۔ لیکن اس کے باپ نے جن نظروں سے مجھے گھورا، میں وہیں چپ کا چپ رہ گیا۔ اب اس کا باپ اسے یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموشی سے ایک طرف کو چل دیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیسے اپنے باپ کے ساتھ گئی اور کس طرح سے اس کا باپ اسے زبردستی لے گیا، لیکن اب مجھے اپنے اس عمل پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آخر میں اس کے باپ کی باتوں میں کیوں آیا؟ مجھے اس سے اس کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ میرا اپنا دل مجھ سے دھوکہ کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا دل باغی ہو جائے اور میں اس لڑکی کو اپنے پاس روک لوں، اس لیے میں نے اسے جانے دیا۔ میں گھر پر واپس آیا تو اماں نے اس جن زادی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ اب اپنے گھر چلی گئی ہے، اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی ہے۔ اماں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، کہنے لگی مجھے تو وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی بہو بنا کر اس گھر میں رکھ لوں۔ اتنی نیک اور شریف لڑکی آج کل کہاں ملتی ہے،
اور پھر وہ تو بہت معصوم تھی. اماں اس کو یاد کر کے کہہ رہی تھیں، جبکہ میں حیرانی سے اماں کو دیکھ رہا تھا. اماں نے اتنا آگے تک کا سوچ لیا تھا. شاید ہر ماں کی اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اماں چونکہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھیں، اسی لیے اسے بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھیں. اور اگر جو اماں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو شاید وہ دوبارہ کبھی اس کا نام بھی نہ لیں. میں اندر کمرے میں آ گیا، لیکن کمرے میں ایک اور ستم میرا منتظر تھا. اس کا دلہن والا لباس میرے سامنے ہینگر میں لٹکا ہوا تھا. اسے دیکھ کر میرے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگا، آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی. اس کا دلہن والا لباس یہیں پہ رہ گیا تھا، اور اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ جب جب میں اسے دیکھوں گا میرے دل میں پچھتاوا سر اٹھائے گا اور مجھے اس کی یاد شدت سے آئے گی. اس لڑکی کے جانے کے بعد گھر بھی کچھ اداس سا ہو گیا تھا، یا شاید مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا. تاہم اس کے جانے سے 2 لوگ بہت خوش تھے، ایک تو میری چھوٹی بہن اور ایک میری پھپھو، کیونکہ وہ دونوں ہی اس کے بارے میں سچ جانتی تھیں. اور پھپھو نے تو باقاعدہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر اس بات کا شکریہ ادا کیا تھا. کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا تمہارا اور اس کا ساتھ ممکن نہیں ہے، اسی لیے تم پیچھے ہٹ گئے اور اسے واپس بھیج دیا. پھپھو نے عجیب جنونی سے انداز میں کہا تو میں حیران رہ گیا. آخر پھپھو کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ میری حیرت کو پھپھو نے جیسے چہرے سے پڑھ لیا. کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، مجھے سب خبر ہے. وہ لڑکی ایک بار تم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گی. اس کے دل سے تیری محبت نکلی نہیں ہے، وہ صرف تیرے دھوکے کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہو گئی ہے. جس طرح تو نے اس کے باپ کے ساتھ مل کر اسے دھوکہ دیا، وہ اسی بات کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہے. پھپھو کی باتیں مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی. جب میں نے پھپھو سے پوچھا کہ آخر آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم، یہ بات تو میں نے کسی سے بھی نہیں کہی، تو وہ مسکرا دی، زور زور سے کہے لگانے لگی. ان کے کہے مجھے وحشت میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن پھپھو کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. میں نے انہیں دونوں کندھوں سے تھام کر ایک جھٹکا سا دیا اور کہا پھپھو بتائیں مجھے آخر آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ تو کہنے لگی وہ جو سامنے کھڑا ہے نا وہ سب کچھ بتاتا ہے مجھے. اسی نے بتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس چلی گئی ہے. پھپھو نے میرے پیچھے دیوار کی طرف اشارہ کیا. میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھپھو جس طرح وہاں پر دیکھ رہی تھی اس بات نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہاں پر کچھ تو ہے، وہاں پر کوئی تو کھڑا تھا. یہ سوچ آتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی اور میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. میں بار بار گردن گھما کر اس طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہاں پر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ پھپھو ابھی بھی ٹک ٹکی باندھ کر وہاں پر دیکھ رہی تھی. میں گھبرا کر کمرے سے باہر آ گیا. نہ جانے پھپھو سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ، لیکن جو بھی تھا اس بات نے مجھے شدت سے خوف زدہ کر دیا تھا، کیونکہ جو باتیں پھپھو نے بتائی تھیں وہ سب سچ تھیں. میں کافی دن ان باتوں کو بھلانے میں لگا رہا، کیونکہ یہ باتیں مجھے خوف زدہ کرتی تھیں، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھیں. اور پھر میں اپنے کام میں لگ کر اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا. مجھے تو وہ جن زادی بھلائے نہیں بھولتی تھی، لیکن اب میں اپنے کام میں اتنا مصروف رہنے لگ گیا کہ میں نے اسے بھلا دیا. لیکن ایک دن پھر جب میں اپنے کام میں مصروف تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اسے سلائی کر دے. میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی تھی. اس کی آنکھوں میں شکوہ سا تھا اور جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو. میں نے ایک دم بے قراری سے اسے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. لیکن وہ چند لمحے وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی. اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور پھر اس نے اپنا رخ موڑا اور وہاں سے چلی گئی. اسی لمحے مجھے پھپھو کی بات یاد آئی کہ وہ تجھے ایک بار ملنے ضرور آئے گی، اور یہ سوچ کر ہی میرا دل ڈوب گیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی اور اب مجھے اسی طرح اس کے بغیر رہنا ہوگا. بے شک وہ کچھ دنوں کے لیے میری زندگی میں آئی تھی، لیکن اس کا اثر میری ساری زندگی پر رہے گا. نہ تو اس کی یاد بھلائی جائے گی، نہ ہی اس کی محبت ختم ہوگی. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں
अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।